بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. صدق الله العظيم. ترجمہ: وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور پھر جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت کو پکاریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے اور نبوت اور رسالت کے منکرین کے انجام کو ذکر کر کے کافرین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دوزخ ایک جوش مارنے والی انتہائی ہولناک جگہ ہے۔ اس کا تصور دنیا میں کرنا انتہائی مشکل ہے۔ صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دوزخ ساری آفتوں اور بلاؤں کا مجموعہ ہے اور وہاں انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور انہیں ڈال دیا جائے گا۔ جب دوزخ کے اندر کافروں کو ڈال دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کافروں کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جب دوزخ میں باہم زنجیروں کے اندر جکڑ کر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو پھر ان کافروں کی بے چینی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ ان کے گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا اور اس کی تکلیف کو اور اس کی سختی کو تحمل اور برداشت سے باہر ہو کر روئیں گے، چلائیں گے، پھوٹ پھوٹ کر وہ آنسو بہائیں گے اور موت کو پکاریں گے کہ موت ہی آ جائے اور کسی طرح اس دوزخ کی تکلیف سے انہیں چھٹکارا دلا دے۔ لیکن موت بھی نہیں آئے گی اور وہاں انہیں دوزخ کی اس تکلیف سے کبھی راحت نہیں ہوگی۔ تو سوچئے، دوزخ کی تصویر کا اندازہ اللہ نے یہاں قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور اس کی ایک تصویر یہاں اس آیت کریمہ میں پیش کی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے اور خلوت کے موقع پر دل دماغ کو ایک جگہ رکھ کر اگر دوزخ کی منظر کا آپ تصور کریں گے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک کافروں کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا تو کافروں کے نقش قدم پر چلنے والوں کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، اس کا کیا جزا اور کیا سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے طے کر رکھی ہے اور کیسی اس کی تکلیف ہوگی، کیسی سزا اللہ پاک ان کافروں کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، تو سوچنے سے بھی جو ہے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو کافر کا یہ انجام ہے، تو کافر کے نقش قدم پر چلنے والے کا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ ان کو بھی اسی طرح کے لوگوں میں شمار کر کے ان کو بھی دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ لہذا کافروں کی اتباع کرنے کی چیزوں میں سے جو آج کا معاشرہ اور آج کا سماج جو ان کے شانہ بشانہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارتا ہے، ان میں سے آج ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مشہور چیز کی اتباع میں لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ دسمبر کی 31 کی رات کو 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک جشن جیسا ماحول بنا دیتے ہیں، کیک کاٹنے کی تیاریاں کرتے ہیں اور مختلف قسم کی مشروبات، شرابیں اور شبابیں اور اپنی ناجائز خواہشات اور ناجائز چیزوں کے کاموں میں مصروف اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ تو یہ مسلمان بھی جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیتے ہیں، تو خاص طور سے اسے نیو ایئر نائٹ کے نام سے جو ہے منایا جاتا ہے۔ تو کافر کو سوچنا چاہیے، کافروں کی اتباع کرنے والے طبقے کو اور عیسائیوں کی نقش قدم پر چلنے والے طبقے کو، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے طبقے کو چاہیے کہ وہ کل قیامت کی وہ اس تکلیف کو، کیا اس برے انجام کی سزا اور تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور 100 بار نہیں کر سکتے،
اور اس تکلیف کو ذرہ برابر بھی وہ گوارا نہیں کر سکتے، تو آج ہی عزم مصمم کر کے، پختہ ارادہ کر کے اس طرح کے تمام واہیات اور فضول اور خدا تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کاموں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ خدا اور خدا تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اور اپنے گزشتہ عمر کا محاسبہ کر کے اور گزشتہ زندگی کا حساب و کتاب کر کے آگے آنے والی زندگی کا صحیح طور پر گزارنے کا پکا عہد اور پکا ارادہ کر لینا چاہیے، تاکہ ہم آگے کے آنے والے ایام، آگے کا آنے والا زمانہ ہمارے لیے گزشتہ کے مقابلے میں بہت بہتر ہو اور بہت ہی اچھا ہو۔ اگر سال ہمارا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قدم قبر کی طرف اور آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم قبر کی جانب ہمارا زندگی کا حصہ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم قبر کی تیاری کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے اور خدا تعالیٰ کے سامنے ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے موجودہ زندگی کو پہلے کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھی بنا لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔